السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق کی یہ 12ویں نشست ہے، یعنی یہ 12واں جال حق کا درس ہے، اور اس سے پہلے تقلید کی بحث 11 دروس میں مکمل ہو گئی۔ آج کا یہ درس 12واں درس ہے، اور 12ویں ہر سنی مسلمان جانتا ہے کہ 12ویں یہ منسوب کی جاتی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب، اور آج سے جو عنوان اور جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی خصوصاً حضور کے علم غیب سے ہے۔ تو ایک طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ درس بھی مقبولیت کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول انعام فرمائے، اور ان دروس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جال حق مشہور زمانہ کتاب، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان۔ دوسری بحث جو علم غیب سے متعلق ہے، فرماتے ہیں کہ اس بحث میں ایک مقدمہ ہے اور 2 باب اور ایک خاتمہ۔ اس طریقے سے یہ ٹاپک پورا گھیرا ہوا ہے۔ ایک مقدمہ ہے، مقدمہ کہتے ہیں یعنی شروع میں کچھ ٹاپک سے متعلق ضروری باتیں، تاکہ سننے والے کو، درس حاصل کرنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس چیز کا درس حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے کیا۔ تو ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد پھر 2 باب ہیں، ان دونوں بابوں میں الگ الگ جو ہے وہ اعتبار سے بحث کی گئی ہے علم غیب سے متعلق، اور پھر اس کے بعد ایک خاتمہ ہے، یعنی اختتام پر جو کچھ ضروری باتیں تھیں انہیں بھی ذکر کر دیا گیا ہے، بمنہ و کرمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، انعام اور اس کے کرم کے ساتھ۔ مقدمہ، اس میں چند فصلیں ہیں۔ جو مقدمہ ہے یعنی ابھی شروع میں جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو ضروری ہیں اس ٹاپک سے متعلق، یعنی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق، تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک سبق ختم ہوگا تو وہ ایک فصل ہوا، پھر دوسرا سبق، تیسرا سبق، تو اس طریقے سے یہ فصل ہے۔ یہ فصل 9 کی منزل میں ہوتا ہے۔ پہلی فصل غیب کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں،
مقدمے میں اب یہ بیان کر رہے ہیں پہلی فصل میں کہ غیب کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف ایکچوئل میں کیا ہے، اصل میں غیب کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور پھر غیب کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کرے اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے۔ غیب انسان جسے محسوس نہ کر سکے، نہ ہی آنکھ سے دیکھ کر، نہ ہی ناک سے سونگھ کر، نہ ہی کان سے سن کر، نہ ہی ہاتھ سے چھو کر، اس طریقے سے محسوس بھی نہ کر سکے، اور بغیر دلیل کے وہ چیز عقل میں بھی فوراً نہ آ پائے، وہ ہے غیب۔ جو عقل میں آنے کے لیے، جس کے عقل میں آنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہو، بغیر دلیل کے بداہتاً فوراً یوں ہی ذہن میں، عقل میں نہ آ سکے، وہ ہے غیب، یعنی اس طریقے سے بالکل غائب ہو۔ فرماتے ہیں لہٰذا پنجاب والے کے لیے بمبئی غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ کر آیا ہے، بمبئی ہو کر آیا ہے، یا ہم بامبے میں ہیں تو ہمارے لیے پنجاب غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم جو ہے یا تو وہاں جا کر اور آنکھ سے دیکھ کر آ گئے ہیں، یا سن کر کہہ رہا ہے کہ بمبئی بھی ایک شہر ہے، تو اسے معلوم پڑ گیا نا، سن لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک شہر ہے۔ بمبئی کسے کہتے ہیں؟ کسی جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک شہر کا نام بمبئی ہے، اسے معلوم ہو گیا۔ تو یہ کس طریقے سے معلوم ہوا؟ کان سے، یعنی سن کر یا پھر دیکھ کر کہ بمبئی ایک شہر ہے۔ تو اب یہ غیب نہیں رہا، جو سن کر محسوس ہو سکے، سونگھ کر محسوس ہو سکے، یا دیکھ کر محسوس ہو سکے، چھو کر محسوس ہو سکے، تو وہ غیب نہیں ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ یہ حواس سے علم ہوا، یعنی محسوس کر کے علم حاصل ہوا، جانکاری حاصل ہوئی۔ اسی طرح کھانوں کی لذتیں، ان کی خوشبو وغیرہ، یہ سب غیب نہیں ہے۔ کھانے کی لذت کیسی ہے؟ تو اگرچہ ہمیں لذت دکھ نہیں رہی ہے تو ہم اس کو غیب نہیں بولیں گے کہ لذت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت جو ہے وہ چکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے، زبان سے چکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی خوشبو وغیرہ یہ غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی نظر نہیں آ رہی ہے، لذت نظر نہیں آتی ہے یا خوشبو نظر نہیں آتی ہے، مگر دوسرے حواس سے معلوم ہے، یعنی دوسرے محسوسات کی جو چیزیں ہیں، جو اعضائے محسوسات، ہمارے جو اعضاء ہیں، ان کے ذریعے سے ہم محسوس کرتے، حواس سے خمسہ جسے کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں ہم جس طریقے سے، جس طرح سے، الگ الگ طریقے سے ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اگرچہ دیکھ کر معلوم نہیں ہو رہی ہے، لیکن حواس سے تو معلوم ہے۔ فرماتے ہیں جن اور ملائکہ اور جنت اور دوزخ ہمارے لیے اس وقت غیب ہیں، یعنی ہم دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت جن ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ اس وقت ہمارے لیے غیب ہے۔ ہاں انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اب وہ ہمارے لیے غیب نہیں رہے گا، جنت غیب نہیں رہے گی اس وقت، لیکن ابھی غیب ہے۔ فرما رہے ہیں اس وقت غیب ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ ان کو حواس سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی محسوس کر کے ہم معلوم نہیں کر سکتے نا، نہ ہی دیکھ کر، نہ ہی چھو کر، نہ ہی سن کر، نہ ہی سونگھ کر، نہ ہی چکھ کر، کسی بھی طریقے سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، اور نہ بلا دلائل عقل سے معلوم کر سکتے، یعنی عقل سے بھی ایسے ہی معلوم نہیں کر سکتے، ہاں دلیل کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی جب دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں تب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں فرشتے بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، اور
انسان مخلوق، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، جن بھی ایک مخلوق ہے، جنت بھی ہے کچھ، جہنم بھی کچھ ہے، تو یہ دلائل کے ذریعے سے ہمارے عقل میں آئے، بغیر دلیل کے عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی. تو غیب اسی کا نام ہے، غیب کی تعریف ہو رہی. فرماتے ہیں غیب دو طرح کا ہے. ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے. غیب دو طرح کے، ایک تو وہ کہ جو دلیلوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے، اس کا علم ہو جائے، اور دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکے. دوسرا غیب وہ ہے جس کو دلیل کے ذریعے سے بھی معلوم نہ کر سکیں. پہلے غیب کی مثال جیسے کہ جنت، دوزخ اور خدائے پاک کی ذات و صفات کے عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات کو دیکھ کر پڑھ کر ان کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ دلیلیں ہم نے پڑھی، قرآن پاک کی آیات پڑھی، انہیں دیکھ کر پڑھ کر ہمیں معلوم ہو گیا، اس کا علم ہو گیا کہ ہاں فرشتے بھی کوئی چیز ہیں، ایک مخلوق ہیں، جنت بھی کوئی چیز ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو یہ سب قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، احادیث کریمہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو یہ غیب کی پہلی قسم ہوگی جو دلائل کے ذریعے سے معلوم ہو سکے. اور دوسرے غیب کی مثال یعنی جو دلیل کے ذریعے سے بھی ہمیں جس کا علم نہ ہو سکے، جیسے کہ قیامت کا علم کہ کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، تو دلیل کے ذریعے سے بھی ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. تو قیامت کا علم کہ کب ہوگی، انسان کب مرے گا، اور عورت کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، کہ ان کو دلائل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے. اسی طرح کے غیب کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے. یہ جو غیب ہے نا، ان کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے، یعنی جو دلائل کے ذریعے سے بھی معلوم نہ ہو سکے، انہیں مفاتح الغیب کہا جاتا ہے. اور اس کو پروردگار عالم نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں؟ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالی جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اس غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر رسول میں سے جسے منتخب فرما لے، جسے چن لے. یعنی رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے تو انہیں اس غیب پر بھی مطلع فرما دیتا ہے. یہ خود قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. تو فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں، یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ میں ہے، یؤمنون بالغیب، یعنی وہ ایمان والے جو ایمان لائے غیب پر، یؤمنون بالغیب. اس کے ماتحت یعنی اس کی تفسیر میں یہ ذکر ہے کہ والمراد به الخفی الذي لا يدركه الحس ولا تقضيه بداهة العقل. یعنی یہاں پر غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکیں اور نہ ہی بداہتاً اس کو عقل چاہے، یعنی عقل میں بھی جو ہے وہ فوراً نہ آ سکے اور نہ ہی محسوسات سے ہم اس کا پتہ کر سکیں. تفسیر کبیر سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اسی آیت کے ماتحت اسی طریقے سے ذکر ہے کہ قول جمہور المفسرین ان الغیب هو الذي يكون غائبا عن الحاسة ثم هذا ينقسم الى ما عليه دلیل والى ما لا دلیل علیہ. یعنی عام مفسرین کا قول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو. حواس کا مطلب یعنی محسوسات جن کے ذریعے سے ہم محسوس کرتے ہیں، تو حواس سے چھپا ہوا ہو. پھر غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر دلیل ہے، دوسرے وہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا. اسی طریقے سے تفسیر روح البیان میں بھی جو ہے وہ اس کی تفسیر اسی طریقے سے ذکر ہے. تو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ فرماتے ہیں کہ فائدہ یہ ہوا کہ رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، رنگ دیکھا جائے گا، یعنی اس کو محسوس رنگ کو ہم چھو کے محسوس نہیں کر سکتے،
سونگ کے محسوس نہیں کر سکتے، سن کے محسوس نہیں کر سکتے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ دیکھ کر۔ فرماتے ہیں کہ رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور بو ناک سے سونگی جاتی ہے اور لذت زبان سے، آواز کان سے محسوس ہوتی ہے، تو رنگت یہ زبان اور کان کے لیے غیب ہے۔ رنگت آنکھ سے دیکھی جا رہی ہے تو زبان کے لیے یہ غیب ہے، کان کے لیے یہ غیب ہے، اور بو تو یہ بو جو ہے وہ ناک سے سونگی جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو اب اس وجہ سے آنکھ کے لیے وہ غیب ہے، بو جو ہے وہ آنکھ کے لیے غیب ہے۔ اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ بو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے، بو کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہے نا، بو کو یا لذت کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لذت کو زبان سے محسوس کر سکتے ہیں، بو کو ناک کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ کا وہ محبوب بندہ بو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے، آنکھ سے اگر دیکھ لے تو وہ بھی علم غیب اضافی ہے، وہ بھی علم غیب ہے، کیونکہ آنکھ کے لیے وہ علم غیب ہے، آنکھ کے لیے وہ غیب تھا، آنکھ سے اس نے لذت کو دیکھ لیا یا آنکھ سے اس نے بو کو دیکھ لیا تو یہ بھی غیب ہے۔ جیسے فرماتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، جیسے اعمال جو ہیں وہ قیامت میں یہ مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ابھی تو نظر نہیں آتے نا، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، ہمارے اعمال کو محسوس کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھ کر تو نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے دن ہم دیکھ سکیں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ ہمارے اعمال کو دیکھ لے تو یہ غیب ہے نا، ہمارے اعمال کو اگر اس دنیا میں دیکھ لے تو یہ غیب ہے، اگر کوئی ان شکلوں میں یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کہ وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، کہ کوئی مہینہ اور کوئی زمانہ یہ عالم میں نہیں گزرتا مگر وہ ہمارے پاس ہو کر اجازت لے کر گزرتا ہے۔ حالانکہ کوئی مہینے کو دیکھ سکتا ہے، مہینے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ہاں، یا زمانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دنیا میں جو زمانے ہیں، لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ وقت، یہ زمانہ بھی جو ہے یہ ہماری خدمت میں حاضر ہو کر اور اجازت لے کر گزرتا ہے، تو یہ غیب ہی تو ہے۔ تو اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہونے یا بہت دور ہونے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اگر نہ نظر آ سکے تو وہ بھی غیب ہے، نہ نظر آ سکے، جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے وطن میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ ہمارے لیے غیب ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا حالات ہیں، تو یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا جاننا، اسی کا جاننا، یعنی غیب کا ہی جاننا علم غیب ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اسی غیب کے جاننے کو علم غیب کہتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، ملاحظہ فرمایا، اسی لیے تو بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، آپ جو ہے وہ بخاری شریف میں دیکھ لیجئے، مسلم شریف میں دیکھ لیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ اخیر زمانے میں ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے گمراہ کن بد مذہب لوگ آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور ان کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ تمام چیزیں تو حضور نے جو ہے وہ بیان فرما دی۔ تو یہ جو آگے جو ہونے والا تھا حضور نے پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا، جو ہونے والا تھا وہ ملاحظہ فرما لیا، یہ بھی علم غیب ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہاوند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہیں، اور وہاں سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا اور ان تک اپنی آواز پہنچا بھی دی،
تو یہ بھی تو غیب ہے۔ اسی طرح کوئی پنجاب میں بیٹھ کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھ لے، یعنی جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہے اس طریقے سے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی مکہ معظمہ کو دیکھ لے، تو یہ سب غیب ہی میں داخل ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ غیب کی تعریف ہو رہی ہے ابھی۔ غیب کہتے کسے ہیں اس کی تعریف ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ غیب ہے کیا، ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ آپ کو بہکانے کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر نہ کر دے جو اصل میں غیب ہی نہ ہو، اور اس کو بھی وہ غیب غیب بولا جا رہا ہے نا، بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے غیب کی تعریف کا جاننا بھی ضروری ہے کہ غیب ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ بذریعے آلات کے، یعنی آلوں کے ذریعے، آلے آج کل مشینیں ہو گئی ہیں طرح طرح کی، جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں ہے۔ آلہ لگا کر اور جو ہے چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے کچھ دکھ جائے، نظر آ جائے، تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مثلا کسی آلے کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا کہ ٹیلی فون ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، یہاں پر تو نظر آ گیا نا، حواس سے معلوم ہو گیا، ٹیلی فون کی آواز ہمارے کان نے سن لی، ٹیلی فون میں، موبائل میں جو آواز ہم دور سے بات، کوئی دور سے بات کر رہا ہے تو اس کی آواز ہمارے کانوں نے اس کی آواز کو سن لیا، تو اب غیب ہی نہیں رہا۔ تو آلات کے ذریعے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ علم غیب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ٹیلی فون یا ریڈیو میں سے جو آواز نکلی وہ آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے۔ آلے سے جو پیٹ کے بچے کا حال معلوم ہوا یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا، جبکہ آلے نے اس کو ظاہر کر دیا، تو اب غیب کہاں رہا؟ آلے نے تو اس کو ظاہر کر دیا، اب غیب رہا ہی نہیں۔ پہلے غیب تھا لیکن اب غیب نہیں رہا۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آلہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے، پھر ظاہر ہو چکنے کے بعد، ظاہر ہو جانے کے بعد ہم اس کو معلوم کر لیں، تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، پیچھے ذکر ہوا کہ قیامت کے دن اعمال بھی نظر آئیں گے۔ قیامت کے دن ہم جو ہے اپنے اعمال کو بھی دیکھیں گے، تو اس وقت وہ ہمارے لیے علم غیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہو چکا۔ ہاں، اس وقت جبکہ ظاہر نہیں ہوا تھا اور کوئی جو ہے وہ اللہ کی عطا سے دیکھ لے، تب وہ ہے علم غیب۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیب کی پہلی فصل جو ہے وہ غیب کی تعریف اور اس کے اقسام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھنے اور اسی طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا مدینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔